وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب۔ یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں۔ اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد بعدد كل ذرة مئة ألف مرة۔ سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 23 سے 26 حصہ سوم۔ آج کا موضوع، کیا ہم حد سے بڑھنے والی قوم ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا۔ وقال قرينه هذا ما لدي عتيد، اور اس کے ساتھ رہنے والا فرشتہ کہے گا، یہ ہے جو کچھ میرے پاس تیار ہے۔ القيا في جهنم كل كفار عنيد، حکم ہوگا پس تم دونوں ایسے ہر ناشکر گزار سرکش کو دوزخ میں ڈال دو۔ مناع للخير معتد مريب، جو نیکی سے روکنے والا ہے، حد سے بڑھ جانے والا ہے، شک کرنے اور ڈالنے والا ہے۔ الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد، جس نے اللہ کے ساتھ دوسرا معبود ٹھہرا رکھا تھا سو تم اسے سخت عذاب میں ڈال دو۔ سامعین کرام، سورہ قاف آیت نمبر 23۔ قال قرینہ، اور کہے گا اس کا ساتھی، ھذا، یہ، ما لدی عتید، جو میرے پاس ہے، حاضر ہے۔ القیا، ڈال دو اس کو، تم دونوں اس کو ڈال دو، فی جہنم، جہنم میں، کل کفارن، ہر ناشکرہ، عنید، جو حق سے عناد رکھتا تھا۔ سامعین اکرام، یہ مضمون جاری ہے سورہ قاف کا۔ ان آیات کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں، اور دیکھیں میں آپ کو یہ بات اس میں بتا رہا ہوں کہ یہ جو لوگ جہنم میں ڈالے جائیں گے ان میں یہ صفات ہوں گی، اور میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ ہمیں بھی اپنا جائزہ لینا چاہیے کہ آیا یہ صفات ہم میں موجود ہیں کہ نہیں ہیں۔ اگر نہیں ہیں، اللہ کا شکر ادا کیجیے، اور اگر ہیں تو پھر یہ ہے کہ ان سے بچنے کی تدبیر ہونی چاہیے، کافی کوشش ہونی چاہیے۔ اس میں پہلی القیا فی جہنم، ہم نے گزشتہ سبق میں کفار کا ترجمہ پڑھا تھا، کفار کے معنی جانے تھے۔ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ یعنی سخت ناشکرہ، کفار، ہر سخت ناشکرہ۔ تو ناشکری کی میں نے آپ کو بتائی تھی کہ شکر گزاری کی علامات کیا ہیں یا ان کے درجات کیا ہیں، تو 3 میں نے آپ کو اس میں بتائے تھے کہ 3 درجے ہیں شکر کے۔ ایک تو منعم کا احساس، اس کو ماننا کہ ہاں میرا مجھ پر نعمت کنندہ یہ ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہے، پھر اس کی دی ہوئی نعمتوں کو اس کے مقصد کے لیے
جس مقصد کے لیے وہ نعمتیں دی گئی ہیں اس مقصد کے لیے وہ استعمال کرنا، یہ دوسرا درجہ ہے۔ تیسرا یہ ہے کہ زبان سے بھی آپ اللہ تعالیٰ کا پھر شکر ادا کریں۔ بہرحال آج عنید کی بات کرتے ہیں۔ عنید کا مطلب آپ کو میں نے سرکش بتایا تھا، یعنی سرکشی، اور یعنی عنید جو حق سے، یعنی اس کا جو دوسرا معنی ہے وہ یہ ہے جو حق سے عناد، حق سے دشمنی رکھتا تھا۔ دیکھیں سرکشی یا حق سے عناد رکھنا یہ تقریباً ایک دوسرے کے ہم معنی ہیں یہ الفاظ۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ایک خاص مقصد کے لیے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اول تو ہم اس زندگی کو بے مقصد سمجھتے ہیں، اور دوسری بات یہ ہے کہ ہم نے لعنتی دنیا کو اپنا منزل، اپنی مقصود بنا لیا ہے۔ ایسا نہیں ہے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنے لیے پیدا، اس دنیا کو ہمارے لیے اور ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے کہ انسان میری رضا اور میری عبادت کر کے مجھ تک پہنچ جائے۔ وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَىٰ، اے انسان تیری انتہا تو تیرا رب ہے۔ وَإِلَىٰ رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمُسْتَقَرُّ۔ تو بات یہ ہے کہ حق تو یہ ہے کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے پیدا کیا ہے۔ سامعین کرام، اس کی میں تفصیل کر بھی چکا ہوں، لیکن اور بھی یعنی جگہ آ جائیں گی، لیکن میں یہاں عنید کی بات کر رہا ہوں۔ حق سے عناد رکھنے والا، حق سے دشمنی کرنے والا۔ حق کیا ہے؟ اللہ۔ حق یہ ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، لا الہ الا اللہ، یہ ہمارے لیے سب سے بڑا حق ہے۔ اللہ تعالیٰ کے وجود کو تو ہر ایک شخص مانتا ہے، اس کو تو حق ہر ایک شخص مانتا ہے، اس کو تو مشرک بھی خالق سماوات والارض تسلیم کرتے ہیں، لیکن اصل حق یہ ہے کہ اس نے ہمیں اپنے لیے پیدا کیا ہے، اور وہ مقصد اللہ کی بندگی سے ہمیں حاصل ہو سکتا ہے۔ اب دیکھیں، ہم اپنے نفس کو ہم نے یعنی خدا بنا لیا ہے، یعنی اپنی خواہشات، یہ الفاظ میں وہ کہہ رہا ہوں سامنے کرام کہ آپ تھوڑا سا قریب ہو جائے اس آیت کو سمجھنا۔ آج ہم حق سے عناد رکھنے والے ہیں، یعنی میں اور آپ جن لوگوں کے درمیان رہ رہے ہیں یہ لوگ حق سے عناد، تو حق تو میں نے آپ کو بتا دیا کہ مقصود، مطلوب اور محبوب ایک ذات ہے، اللہ۔ اگر اللہ کو آپ اپنا مقصود بنانے کے لیے تیار نہیں ہیں تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ حق مقصود سے دشمنی کی راہ اختیار کریں گے، اور اس کی صورت یہ ہے کہ اگر حق نہیں ہے تو پھر باطل ہے۔ حق کے علاوہ سب کچھ باطل ہے، یہ بات نوٹ کر لیں۔ حق ایک ہے اور پھر جو ہے سب کچھ باطل، ما سوی اللہ جو ہے وہ باطل میں آ جاتا ہے، کیونکہ اللہ حق ہے۔ ذالک بأن اللہ هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل او کما قال۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں ارشاد فرماتا ہے ذالک بأن اللہ هو الحق، یہ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ اللہ ہی حق ہے، اور جو اس کے سوا ہے وہ باطل ہے۔ وأن من دونه هو الباطل، تو ہم تو باطل پرست ہیں لوگ عام طور پہ۔ سامنے کرام، بغیر جذباتیت کی میں عرض کر رہا ہوں، آپ دیکھ لیں دنیا کی کامیابی کو ہم نے اصل سمجھ لیا ہے، دنیا کو اصل سمجھ لیا ہے۔ دنیا اصل نہیں ہے، یہ متاع الغرور ہے، دھوکے کا سامان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ارشاد فرمایا ہے کہ دیکھو یا ایھا الناس ان وعد اللہ حق فلا تغرنکم الحیاۃ الدنیا، اے لوگو اللہ تعالیٰ کا وعدہ سچا ہے، دنیا کی زندگی کہیں دھوکے میں نہ ڈال دے تمہیں۔ ولا یغرنکم باللہ الغرور، اور جو دھوکے میں ڈالنے والی چیزیں ہیں وہ بھی تمہیں دھوکے میں نہ ڈال دے۔ سامعین کرام، ہمیں دھوکے میں ڈالنے والی کون سی چیزیں ہیں؟ ایک تو ہمارا ظاہری وجود ہے کہ ہماری توجہ اس پر ہوتی ہے، میں جو آپ کہتے ہیں نا میں، یہ آپ کا ظاہری وجود ہے۔ پھر آپ سے جو چیزیں تعلق رکھتی ہیں، یہ میری ماں، یہ میرا باپ، یہ میری بیوی، یہ میرا شوہر، یہ میرے بچے، یہ میرا نواسا اور یہ نواسیاں، یہ ساری۔ پھر آپ کہتے ہیں یہ میرا کاروبار، یہ میرا مال اور یہ میرا فلانا اور ڈھمکانا، آپ کا کچھ بھی نہیں ہے اس میں۔ یہ بات میں آپ کو بتا دوں،
آپ کا اس میں حقیقت میں آپ کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ مالک ہے، اللہ اصل مالک ہے، یہ اللہ کے ہیں، یہ وجود ہے، یہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، آپ اس سے انکار تو نہیں کر سکتے۔ کیا آپ نے خود اپنے آپ کو خود پیدا کیا ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ آپ کی اولاد کو آپ نے خود پیدا کیا ہے، وہ آپ کی ہے نہیں، اللہ نے آپ کو عطا کی ہے۔ وہ سارے اسباب و ذرائع تو اللہ تعالیٰ نے پیدا کیے۔ آپ کو مال جو ہے وہ اللہ نے آپ کو دیا ہے، اس کی میں تفصیل میں نہیں جاتا۔ ہر چیز جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور یہ بات نوٹ کر لیں کہ ہر چیز امانت ہے، اس میں آپ نے خیانت نہیں کرنی۔ جو بہت بڑی امانت ہے یہ ساری زندگی ہے سامنے کرم، یعنی اللہ تعالیٰ نے آپ کو اللہ تعالیٰ آپ کو اس دنیا میں وجود میں لایا، اور پھر ایک وقت تک آپ کو زندہ رکھتا ہے، تو یہ زندگی جو ہے یہ ایک امانت ہے۔ اب آپ کی کامیابی اس میں ہے کہ آپ حق کے سامنے سر جھکا دیں۔ حق کیا ہے؟ اللہ حق ہے، حق ہدایت حق ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو آئی ہے، قرآن حق، رسول حق ہیں، ان کا دیا ہوا پیغام حق ہے، ان کا جو اسوہ حسنہ ہے وہ حق ہے۔ اب حق سے یہاں عنید جو ہے، جو حق سے عناد رکھتا تھا، جہنم میں جہنمیوں کی ایک صفت جو وہ ہے وہ کیا ہے کہ وہ حق سے عناد رکھتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں ہماری دشمنی ہے اسلام سے، یعنی قولاً نہیں ہے، عملاً ہے۔ ہم قرآن سے عملاً ہماری دشمنی ہے، اللہ تعالیٰ سے ہماری یعنی بطور الہ واحد کی دشمنی ہے۔ ہم یہ ماننے کو تیار نہیں ہیں کہ اللہ ہی الہ واحد ہے، لا الہ الا اللہ، یہ ہم کہنے کو اپنے عمل سے تیار نہیں ہیں۔ وَاتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ، ہمارے بہت سے اور معبود ہیں۔ میری اپنی سب سے بڑی میری خواہش ہے، آپ دیکھیں ہمیں یہ خود پسندی، انا پرستی جو ہے یہ کتنی بڑی جہالت ہے کہ آپ کہتے ہیں میں میری رائے۔ آپ کی تو جناب آپ کی رائے، آپ نے اپنی رائے کو اہمیت دے دی اسلام اور حق کے مقابلے میں، تو یہ حق سے دشمنی ہے۔ آپ کی کوئی رائے نہیں ہے، یہ ما تشاؤون الا ان یشاء اللہ، وہ چاہو جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے۔ تو حق سے میں آپ کو کہہ رہا ہوں، حق سے عناد رکھتا تھا۔ سرکشی کیا ہے کہ آپ حق کو چھوڑ کے باطل کو اپنا لیں، یعنی جو مقنن ہے۔ دیکھیں میں آپ کو آسان الفاظ سرکشی کے میں، اگر ہم سرکشی کے معنی میں لے لیں تو سرکشی کیا ہے کہ جس کا حاکم کا حکم ماننے سے آپ انکار کر دیں۔ یعنی دنیا میں بھی ایک شخص جو ہے اگر آئین کی خلاف ورزی کرتا ہے یا آئین کو نہیں مانتا تو وہ بغاوت کے اس پہ بغاوت کا چارج لگ سکتا ہے، یعنی جو آئین سے انحراف کرتا ہے۔ ابھی آپ کے جو مشرف صاحب ہیں جنرل جو ریٹائرڈ ہے نا، ریٹائرڈ آپ کے حاکم تھے، ان پہ آئین توڑنے کا مقدمہ ہے، آئین سے بغاوت کا مقدمہ ہے، کیونکہ انہوں نے آئین کے خلاف جو ہے وہ کچھ کام کیے تھے، قانون یہ کہتا ہے، تو ان پہ جو ہے بغاوت کا مقدمہ قائم آپ نے کیا ہے۔ تو منع عنید کے میں یعنی آپ اگر حق قانون کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں تو آپ سرکشی پہ آمادہ ہیں۔ اللہ تعالیٰ مقنن ہے، مقنن واحد ہے سامنے کرام۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں قانون زندگی دیا ہے، اگر کوئی اس کو نہیں مانتا یا اس کے خلاف عمل کرتا ہے تو یہ عمل سرکشی کے مترادف ہے، یعنی حق سے عناد رکھنے کے، حق سے دشمنی آپ کرتے ہیں۔ آج افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے سامعین کرام کہ ہم حق کو حق کے سامنے سر جھکانے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ یہ تو آپ کو بھی معلوم ہے سامعین کرام، اس میں مزید کسی دلائل کی ضرورت نہیں ہے۔ حق کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں، حق اللہ ہے، الہ واحد ہے، جو کہ الہ واحد ہے، جو صفت ہمارے لیے ماننا ضروری ہے کہ انما هو الہ واحد وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا۔
اللہ کی بندگی کرو، اللہ کی بندگی کے علاوہ کسی کی اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو۔ تو حق معبود ایک ہے، اور ہم کہتے ہیں کہ نہیں بہت ہیں، قول سے نہیں عمل سے کہتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں نہیں، میں میرا جو من میں آئے گا میں کروں گا یا کروں گی۔ آپ دیکھیں نا، میں شوہر اور بیوی کی مثال میں دیتا ہوں۔ بیوی کہتی ہے میں شوہر سے اپنی خواہش کے مطابق سلوک کروں گی، اس پہ کبھی میں غصہ ہو جاؤں گی، کبھی اس پر جو ہے نہیں ہوں گی غصہ، یہ میری مرضی ہے کہ کن باتوں پر میں غصہ کروں اس کو یا اس کو رگے دوں، کن باتوں پہ رگے دوں۔ شوہر کہتا ہے یہ میری مرضی ہے کہ میں کن باتوں پر بیوی سے خوش ہوں گا یا کن باتوں پر میں ناراض ہوں گا۔ بھئی دین تو دین ہے ہی اس سلوک کا نام، جو آپ دنیا میں جس طریقے سے زندگی گزارتے ہیں یہ اصل دین یہ ہے۔ باقی تو پھر بنیادیں ہیں، یعنی بنیادیں ہیں، وہ 5 بنا جسے آپ کہتے ہیں۔ تو لیکن آپ نے جو عمارت بنانی ہے وہ تو اصل یہ زندگی ہے کہ آپ ماں باپ سے کیا سلوک کریں گی، ماں باپ آپس میں کیسے سلوک کریں گے، شوہر بیوی کے ساتھ کیا سلوک کرے گا، اولاد باپ والدین سے اور والدین اولاد سے کس طریقے سے پیش آئیں گے، یہ ساری باتیں ہیں صاحب نکرام۔ عنید کا مطلب آپ سمجھ لیں حق سے عناد رکھنا۔ اب دیکھیں ہر بات میں حق تو موجود ہے۔ اسلام آپ سنتے ہوں گے نا، قرآن ایک مکمل ضابطہ حیات ہے، لیکن ہم نے تو اس کو کب کا چھوڑ دیا ہے، قرآن کو۔ ترک قرآن کے مجرم ہیں ہم، یہ بات نوٹ کر لیں، ترک قرآن کے مجرم ہیں ہم میں سے ہر شخص تقریباً ترک قرآن کا مجرم ہے۔ کوئی شخص نہیں چاہتا کہ میں قرآن اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دوں، یا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اسوہ حسنہ کو اپنا لوں۔ حضور کا اسوہ حسنہ جو ہے یہ تو حق ہے۔ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، رسول ہمارے لیے گواہ ہیں، عملی نمونہ ہیں، ہمیں عملی شہادت دینے والے ہیں کہ یہ قرآن اور یہ اس پہ طریقہ، یعنی یہ۔ اور پھر آپ دیکھ لیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا ہے کہ ترکت فیکم امرین ان اعتصمتم لن تضلوا ابدا، کہ 2 چیزیں میں تمہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم نے اس کو مضبوطی سے تھام لیا تو کبھی گمراہ نہیں ہوگی، کتاب اللہ و سنتی، اللہ کی کتاب اور میرا طریقہ۔ تو ہم نے تو دونوں کو چھوڑ دیا ہے، رسول کا طریقہ چھوڑ دیا ہے اور کتاب اللہ کو چھوڑ دیا ہے۔ بہت افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے، لیکن اس کا نتیجہ کیا ہے؟ چلیں دنیا تو زندگی جیسے بھی ہوگی گزر جائے گی، یہ مہلت کا وقت ہے، اصل پکڑ جو ہے آپ کی ہوگی آخرت میں۔ دنیا میں بھی آپ اللہ کی پکڑ سے نہیں بچ سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تو قرآن میں لکھ دیا ہے کہ من اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جس نے بھی میری یاد سے منہ موڑ لیا تو میں اس کی زندگی اس پہ تنگ کر دوں گا۔ دنیا میں بھی آپ اللہ کی گرفت سے بچ نہیں سکتے، یہ بات نوٹ کر لیں صاحب نکم۔ تفصیل اس کی موجود ہے لیکن میں آپ کو اختصار سے کہہ رہا ہوں۔ کل کفار عنید، جہنمیوں کی صفات بیان ہو رہی ہیں سامنے، کان کھول کے سن لیں، ان صفات سے بچنا لازم ہے۔ شکر گزاری کو اختیار کرنا ہوگا، حق سے عناد نہیں رکھنا ہوگا، حق کے سامنے سر جھکا دینا ہوگا۔ جو تیسری صفت آ رہی ہے مناع للخیر، خیر کو روکنے والا۔ اب خیر کیا ہے؟ ہر وہ حکم جو اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دیا ہے، جس بارے میں بھی وہ خیر ہے، وہ نیکی ہے، اس سے رکنے والا اور اوروں کو بھی روکنے والا۔ دیکھیں ایک انسان جب عملی طور پہ حق سے دشمنی اختیار کر لیتا ہے تو اس نے خود بھی حق کو چھوڑ دیا، دوسروں کو بھی حق سے روکا۔ یصدون عن سبیل اللہ ہے، دوسرے الفاظ میں آتا ہے کہ یہ خود بھی روکتے ہیں، دوسروں کو بھی روکتے ہیں حق سے عمل کرنے سے۔ آج جو مسلمان کا نمونہ ہم نے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے تو لوگ اسلام کی طرف مائل نہیں ہو رہے، ہم خود بھی غلط راستوں پر ہیں، حق سے عناد رکھنے والے ہیں، ناشکری کرنے والے ہیں، تو اس طریقے سے ہم خود بھی رک رہے ہیں، مناع للخیر، حق سے روکنے والے بھی بن رہے ہیں۔ اگر آپ کا کیا خیال ہے کہ اگر مسلمان آج عملی طور پہ
حضور کی یعنی اتباع کا ایک عملی نمونہ پیش کر دے دنیا کے سامنے، تو کیا لوگ اس کی طرف دیکھیں گے نہیں؟ کیا لوگ اس کی طرف مائل نہیں ہوں گے؟ یقیناً ہوں گے۔ تو بہرحال مناع للخیر، خیر کو روکنے والا ہوتا ہے۔ یہ جہنمی جو ہے خود بھی حق کے سامنے سر نہیں جھکاتا، دوسروں کے لیے بھی ایک بری مثال بن کے پیش کرتا ہے اسلام کی اور مسلمان کی۔ یہ بات نوٹ کر لیں۔ پھر جو تیسری صفت ہے، چوتھی صفت ہے معتد، حد سے تجاوز کرنے والا۔ جہنمیوں کی ایک صفت یہ بھی ہے کہ یہ معتد ہوتا ہے، حد سے تجاوز کرنے والا۔ دیکھیں ہماری حد کیا ہے، تلک حدود اللہ فلا تعتدوها ومن یتعد حدود اللہ فقد ظلم نفسہ۔ جس نے بھی اللہ تعالیٰ کی حدود کو کراس کیا اس نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ تو جہنمی کی ایک صفت یہ ہے کہ یہ معتد ہوتا ہے، حد سے تجاوز کرتا ہے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں اور ذرا کان کھول کے سن لیں کہ حد سے تجاوز کرنا کیا ہوتا ہے۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا ہے، نمبر 1، ہماری مقصد زندگی کا ایک مقصد ہے۔ پھر وہ مقصد کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زندگی گزارنے کا ایک خاص طریقہ بتایا ہے، اسلام، دین اسلام اور اسوہ رسول۔ اگر آپ اب ہمارے لیے حدود اللہ جو ہیں، یہ دیکھیں حدود اللہ کا اکثر ہم معنی جو ہے محدود کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ اس کا معنی جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو قوانین، جو نظام، جو احکامات زندگی گزارنے کے لیے ہمیں دیے ہیں، ہمیں بتائے ہیں، ہمیں جن چیزوں سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کرنے کا حکم دیا ہے، جن رکنے، یہ حدود اللہ ہیں، یہ اللہ تعالیٰ، یہ محدود نہیں ہے۔ ہر معاملے میں جو ہے کس بات کو آپ سنیں گے، کس بات پہ کان دھریں گے، کیا کام کریں گے، آنکھوں سے کہاں کام لیں گے، اور آپ عقل و فکر سے کس طرح کام لیں گے، آپ کی زندگی کیا ہوگی، یہ سب حدود اللہ ہیں سامنے کرام۔ اب دیکھیں مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں سمجھنے کے لیے۔ اب مثال کے طور پہ حرام فضول باتوں سے رکنے کا حکم دیا ہے، اور یہ مومن کی ایک صفت ہے کہ والذین هم عن اللغو معرضون۔ مومنوں کی صفت کیا ہے؟ والذین هم عن اللغو معرضون، یہ لغو کاموں سے پرہیز کرتے ہیں، معرضون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ من حسن المرء الاسلام الترک ما لا یعنی، او کما قال۔ حضور فرماتے ہیں کہ انسان کے اسلام کی خوبی یہ ہے کہ وہ کام چھوڑ دے جس کا کوئی معنی نہ ہو، ما لا یعنی ہو، جو فضول ہو، فضول کاموں کو چھوڑ دینا۔ اور یہ جو ہے، اب ہم دیکھیں جب بنیادی طور پہ ایک بات مجھے کہنی پڑتی ہے، اگر ہماری زندگی کا مقصود اللہ نہیں ہے تو یہ فضول ہے، یہ سب کچھ جو ہم کر رہے ہیں یہ فضول ہے، اس کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے۔ نماز آپ پڑھ رہے ہیں، آپ کا کوئی مقصد ہی نہیں ہے، روزے رکھ رہے ہیں، اس کا کوئی مقصود نہیں ہے، حج کر رہے ہیں، کوئی مقصود ہی نہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہو کہ کسی چیز کا نتیجہ نہ دنیا میں برآمد ہوگا نہ آخرت میں برآمد ہوگا۔ اور میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آج کروڑوں نمازی ہیں، لیکن معاشرے میں بے حیائی اور بے شرمی پھیل رہی ہے، یہ آپ کو معلوم ہے۔ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز جو ہے بے حیائی اور بے شرمی کے کاموں سے روکتی ہے۔ کروڑوں نمازی ہیں، لیکن میں نے آپ کو جو الفاظ کہے کہ اگر آپ کا مقصود اللہ نہیں ہے، محبوب اللہ نہیں ہے، تو جو کچھ بھی کام کر رہے ہیں وہ فضول ہیں، وہ نماز فضول ہے، وہ روزہ فضول ہے، وہ حج فضول ہے، کیونکہ آپ کا مقصود تو دنیا ہے۔ بس یہ چند دکھاوے کے اعمال آپ کر رہے ہیں، اس کا کوئی نتیجہ، یعنی اچھا نتیجہ نہ دنیا میں نکلے گا نہ آخرت میں۔ آخرت میں تو بالکل ہی فضول ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے وَقَدِمْنَا إِلَىٰ مَا عَمِلُوا مِنْ شَيْءٍ فَجَعَلْنَاهُ حَبَاءً مَنْثُورًا۔ ان کے سامنے میں لے آؤں گا وہ جو نیک اعمال انہوں نے کیے ہوں گے، اور میں اس کو اڑتی ہوئی خاک بنا دوں گا، یعنی اس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں ہوگا۔ یہ ذرا یعنی
حد سے تجاوز کرنے کی کہ آپ حد سے تجاوز کریں. اول تو ایک بات نوٹ کر لیں، اگر اللہ ہمارا مقصود نہیں ہے، ہر کام آپ کا حد سے کیا گزرا ہوگا. حد یہ ہے کہ آپ اللہ کو منزل بنا کے اللہ کے سامنے سر جھکا دیں، اور پھر ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو کچھ بھی رسول تمہیں دے دے اس کو لے لو، اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ. لیکن ہم تو ایسا نہیں کر رہے. نہ رسول جو ہمیں فرما رہے ہیں وہ ہم لینے کے لیے تیار ہیں، جو جس سے روک رہے ہیں اس سے ہم رکنے کے لیے تیار نہیں ہیں. اب مثال کے طور پہ میں عرض کر رہا ہوں، یہ سگریٹ جو آپ پیتے ہیں اس کی ضرورت کیا ہے بتائیے آپ. یہ پان منہ کو جو آپ نے لال کر دیا ہے اور تمباکو کے آپ عادی بن گئے، اس کی کیا ضرورت ہے؟ آپ مجھے بتائیں نا. یہ نسوار جو آپ کرتے ہیں اس کی کیا ضرورت ہے؟ مثال کے طور پہ، یعنی میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ حرام اور گناہ کبیرہ ہیں، لیکن اس کا کوئی ثواب تو نہیں ہے. سگریٹ آپ اگر پئیں تو کوئی ثواب ملے گا، نسوار ڈال لیں تو ثواب ملے گا. اپنے آپ کو عادی بے شمار ایسی چیزوں کا، یہ میرا کھیل کا ٹائم ہے، یہ میرا ریفریشمنٹ کا ٹائم ہے، یہ فلانے کا ٹائم ہے، یہ دھماکے کا ٹائم ہے، یہ سب فضول کام ہے. اب کرکٹ آپ نے ایک بخار بنا لیا ہے، بس یہ تو میرا شوق ہے. آپ دیکھیں کس طرح یہ قوم یعنی فضول کاموں میں اس قوم نے اپنے آپ کو ڈالا ہوا ہے. اللہ تعالیٰ سے رخ پھیر کے اس کا رخ دنیاوی خواہشات کی طرف ہوا ہے. یہ بہت بری بات ہے اور یہ حد سے تجاوز ہے، اور یہ جہنمیوں کی علامت ہے. معتد، یہ یعنی حد سے تجاوز کرنے والا، معتد جہنمی ہے. یہ میں اپنے آپ سے نہیں کہہ رہا سامعین کرام، ہم قرآن کی آیات کے سامنے بیٹھے میں صرف تھوڑی سی تفصیل کر رہا ہوں. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. القیا فی جہنم کل کفار عنید. مناع للخیر معتد مریب. الذی جعل مع اللہ الہا آخر. فالقیاہ فی العذاب الشدید. جی ترجمہ سنا دیں. وقال قرینہ ھذا ما لدی عتید. اس کا ساتھی کہے گا یہ ہے جو میرے پاس تیار ہے. القیا فی جہنم، حکم ہوگا ڈال دو، تم دونوں اس کو ڈال دو جہنم میں. کل کفار عنید، ہر ناشکرے اور حق سے عناد رکھنے والے کو یا سرکش کو. مناع للخیر، اچھے کاموں سے روکنے والا. معتدن، حد سے بڑھنے والا. مریب، شک کرنے والا. الذی جعل مع اللہ الہا آخر، جو اللہ کے سوا انہوں نے اور معبود بنا لیے ہیں. جعل، اللہ کے ساتھ اور معبود گھڑ لیے ہیں. فالقیاہ فی العذاب الشدید، پس اسے سخت عذاب میں ڈال دو. اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ. وقال قرينه هذا ما لدي عتيد. And his escort will say, this is what I have ready with me. ألقيا في جهنم كل كفار عنيد. Throw into hell every stubborn disbeliever. مناع للخير معتد مريب.
preventer of good, aggressor, doubter. الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد. Who fabricated another god with God, toss him into the intense agony. سامعین اکرام، اس کے ساتھ ہی آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ اگلے درس میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔